بانو قدسیہ فرماتی ہیں، اگر عورت کہیں غصے میں آ جائے تو غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اگر کہیں خوشحال ہو جائے تو اپنے آپ کو سنبھالنا بھول جاتی ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ناقابل معافی جرم اور فطرت سے بغاوت ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو اپنی طاقت کے بل بوتے قوت سے بدلنا چاہتا ہے، وہ بے وقوفوں کا باپ ہے۔ عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی معاف کر سکتی ہے۔ جس گھر میں عورت کو ذلیل کیا جائے اور جس گھر میں عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ مرد قانون بناتے ہیں اور عورت عادتیں۔ مرد پہلے سوچتا ہے اور عورت بگاڑ کر سوچتی ہے۔ ایک عورت صرف ایک راز چھپا کر رکھ سکتی ہے اور وہ ہے اس کی اپنی عمر کا راز۔ عورت ایک ایسی پہری ہے جسے آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کو سمجھنے کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کو مت کہو۔ بدتر وہ ہے جس میں حیا کم ہو۔ خوبصورت شخص وہ ہے جو احسان کرنے کے بعد زبان پر نہیں لاتا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، اگر سچا آدمی مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ سچا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر کامیابی خود اعتمادی سے ملتی ہے۔ صبر کامیابی کی سیڑھی ہے، تحمل بہترین مذہب ہے۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے۔ دن رات کی ذلت زندگی موت سے زیادہ تلخ ہوتی ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ ڈر ہمیشہ زندگی میں زہر کھولتا ہے۔ وہ بات کہو جو دل میں ہو، کبھی رشتہ کمزور نہیں ہوگا۔ تم خدا اور پیسے کی پرستش ایک ساتھ کبھی نہیں کر سکتے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نزدیک تم میں شریف وہی ہے جو ہر چیز میں پرہیزگار ہے۔ امید سے بڑھ کر کوئی چھوٹی اور موت سے بڑھ کر کوئی کچی چیز نہیں۔ فضول امیدوں سے بچو کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ مال دے کر غلام خریدتے ہیں اور اچھے کام کر کے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، لوگوں کی آزادی وہاں تک پسند کرو جہاں تک اس کو واجبی جانتے ہو۔ جو شخص آج اور کل کے دن کو اپنی موت سمجھتا ہے، اسے موت کے آنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی تیاری پہلے کی ہوئی ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، کل وہی اچھی ماں بن سکتی ہے جو آج اچھی بیوی ہے۔ وہ لوگ جلد پکڑے جائیں گے جو دنیا کی بس اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ آزادی اور غلامی دل کے کھیل ہیں۔ جس کا دل آزاد ہے وہ گندگی کی ٹوکری اٹھائے ہوئے بھی آزاد ہے۔ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز آزادی ہے، جس کی انسان نے ہر موڑ پر پوری قیمت ادا کی ہے۔ مالک کی ایک آنکھ ملازم کی 10 آنکھوں سے
زیادہ دیکھتی ہے۔ آنکھوں کی زبان ہر جگہ ایک سی ہوتی ہے۔ برتاؤ ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنا عکس دیکھ سکتا ہے، اور کوئی دنیا میں آئینہ ایسا نہیں ہے جس نے عورت سے یہ کہا ہو کہ تو بدصورت ہے۔ اتحاد، اتفاق دنیا کو تسخیر کرنے والی قوتیں ہیں۔ اتحاد چپلوسی سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ بدی کے عوض نیکی کرنا احسان ہے، سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا نہایت کمینگی ہے۔ خدا کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مصیبت کو ہٹانے یا بدلنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ایک احمق کی حماقت دوسروں کی تقدیر بن جاتی ہے، جو ایک عالم ہزار احمقوں سے بہتر ہے۔ عقل کی دنیا طلبی جہل کے ترک دنیا سے بہتر ہے۔ دانا دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہے۔ دنیا والوں کی محبت فقیر کے دل کو پریشان کر دیتی ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہ بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ دوست کا عیب اس سے چھپانا خیانت اور دوسروں کو بتانا بدنیت ہے۔ اچھا دوست خدا کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے۔ اچھا دوست کھو دینا خود کو کھو دینا ہے۔ باوفا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ دوستی میں شک کرنا دوستی کا زوال ہے۔ دوستی ایک عظیم جنت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، جو لوگ تمہارا دوست بننا چاہتے ہیں ان کے دوست بنو۔ اس شخص کے ساتھ دوستی کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کر دے، وہ تیرا اصل دوست ہے۔ کبھی عمدہ ترین گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور کبھی مایوسی کی جگہ سے مطلب نکل آتا، کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہے، کبھی طلبگار ناکام رہتے ہیں، کبھی نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی سخت طبع نرمی قبول کرتے ہیں۔ کبھی ٹیڑھے بھی سیدھے اور درست ہو جاتے ہیں، کبھی حجت باز دوسروں کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے کوشش کی وہ ضرور سعادت مند ہوا، اور جس نے تنہائی اور خلوت کو اختیار کیا وہ ضرور ناجی اور دستگار ہوا۔ کبھی مدد چاہنے والوں کو بھی تکلیف پیش آتی ہے، اور کبھی قابل سزا سے بچے رہتے ہیں۔ کبھی معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی تمام خوشیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ کبھی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی اچھے بھلے آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کبھی اپنا بچاؤ کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی زوراور کا پاؤں بھی پھسل جاتا، کبھی محروموں اور بے نصیبوں کو روزی ملتی ہے، کبھی مظلوموں کو مدد پہنچتی ہے۔ کبھی مغلوب اور کمزور غالب آتے ہیں، اور کبھی آسانی سے مطلب حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سختی اور تکلیف ہمیشہ لاحق رہتی ہے، کبھی خوشی اور رنج اور غصے میں متبادل ہو جاتی ہے۔ کبھی تلواروں کے وار خالی ہو جاتے ہیں، اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں۔ کبھی کلام کرنے سے نقصان ہوتا ہے، کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ کبھی راہیں دور ہو جا پہنچتی ہیں،
اور کبھی دشمن دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ کبھی جلدی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کبھی زخم کے درست ہونے میں تکلیف پیش آتی ہے۔ آنکھوں والے کے سامنے صبح روشن ہو چکی ہے۔ کبھی آپس میں میل ملاپ رکھنے والے جدا ہو جاتے ہیں اور کبھی دوستوں کی جمعیت کا شراسہ بکھر جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا نادان ہے جو اپنے دشمنوں سے خیر خواہی چاہتا ہے۔ سب سے برا بھائی وہ ہے خود جو نیکی سے ہٹا رہے اور تجھے بھی ہٹائے رکھے۔ سب سے برا وہ انسان ہے جو امانت کا خیال نہ رکھے اور خیانت سے پرہیز نہ کرے۔ سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں کی غلطیاں معاف نہ کرے اور ان کے عیب نہ چھپائے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی امداد کرے۔ سب سے بدترین وہ ہے جو بخل کا کرتا پہنے اور ظالموں کا ساتھی بنے۔ سب سے برا وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کا متلاشی اور اپنے عیبوں سے اندھا ہو۔ سب سے برا ساتھی وہ ہے جو جلدی بدل جائے۔ سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جس کے شر کے مارے لوگ اس سے پرہیز کریں۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو نیکی کے بدلے برائی کرے اور اچھا وہ جو بدی کے عوض بھلائی کرے۔ بروں کی صحبت سے برائی پیش آتی ہے۔ صلہ رحمی دشمن کو تکلیف و رنج پہنچاتی ہے اور آدمی کو برائی میں گرنے اسے مضبوط رکھنا کہ سعادت ابدی ملے۔ اپنے دلوں کو برائیوں کی میل سے پاک کرو تاکہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ محبت کی آنکھیں محبوب کے عیبوں کے دیکھنے سے اندھی، اس کے کان اس کی برائیوں کی قباحت سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرنے والا نیکی سے اچھا اور برائی کرنے والا برائی سے برا ہے۔ دوستوں کو کم کرنا ایک طرح کی غربت اور بدی کرنا عیب اور موجب ندامت ہے۔ کثرت غضب انسان کو عیب اور دھبا لگاتی ہے اور اس کی برائیوں اور عیبوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک بیج ہے اور برائی کا بیج حرص ہے۔ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ شاخیں اپنے اصل کی طرف، معلومات اپنے عمل کی طرف اور جزیات کلیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ یہ کم ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت پیٹ پیر جائے تو وہ واپس آئے۔ سب سے زیادہ دشمنی اور دوری اس سے رکھنی چاہیے جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر سوال کرنے کی ضرورت ہو تو ایسے طریقے پر سوال کرنا چاہیے جس سے کسی کی آبرو کو ٹھیس نہ پہنچے اور کوئی خرابی پیش نہ ہو۔ جو پوری خیر خواہی کرتا ہے سب لوگ اس کے غلام اور تابعدار ہو جاتے ہیں۔ مشتبہ امور میں نہایت احتیاط کوشش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو آدمی ان میں پڑتا ہے وہ ان میں پورا مصروف ہو جاتا ہے اور ان سے کبھی نجات نہیں پاتا۔ وقار اور سنجیدگی اپنی خصلت بنانی چاہیے، کیونکہ جو شخص زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے اسے لوگ نہایت ہی کمینہ سمجھتے ہیں۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ دور والے نزدیک اور نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے وہ ہدایت اور راست روی سے دور رہتا ہے، اور جو اس کی کوشش میں لگا رہتا وہ اس کو پا لیتا ہے۔ آدمی کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے
جو تمام بدن سے افضل ہے۔ اگر نا امیدی غالب آ جائے تو غم اور افسوس جان سے مار ڈالتے ہیں۔ بانو قدسیاں فرماتی ہیں، اگر عورت کہیں غصہ میں آ جائے تو غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اگر کہیں خوشحال ہو جائے تو اپنے آپ کو سنبھالنا بھول جاتی ہے۔